گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ سبحان اللہ، اس سلسلے میں کلام رضا کو سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور آج تو ایک بڑے ہی پیارے کلام کو سننا ہے۔ اس کلام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ نارملی جب شاعر کوئی مطلع لکھتے ہیں، یعنی نعت کا پہلا شعر لکھتے ہیں، اس سے بالکل مختلف نعت کا آخری شعر مقطع ہوا کرتا ہے۔ مگر چلیں ایک اشارہ دے دیتا ہوں، یہ وہ کلام ہے جس کا مقطع اور مطلع تقریباً ایک جیسا ہے، مگر بات بڑی نرالی ہے۔ اس کلام میں محشر کی وحشتوں سے ڈرایا بھی گیا ہے اور ساتھ ایک امید بھی بندھائی گئی ہے۔ وہ کون سا کلام ہے؟ وہ کلام ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گھر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ آئیے اس کلام کو شروع کرتے ہیں۔ اس کلام کے پہلے شعر کو آپ نے سنا، اس کی کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھیے۔ رسائی سے مراد پہنچ، گزر، واقفیت۔ لو یہاں سے مراد ہے برائے امید کہا جاتا ہے، لو اب کام بن جائے گا۔ اچھا، اب یہاں بن آئی ہے، کام بن گیا، کام ہو جائے گا، کام ہو گیا، اس سے مراد یہ ہے۔ اب اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اے گناہ گاروں، پتہ ہے کہ محشر کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ ہستی ہیں، پیارے آقا کی ذات ہی وہ ذات ہے جن کی پہنچ اللہ کی بارگاہ تک ہے۔ باقی انبیاء تو قیامت کے دن اذهبوا الی غیری کہیں گے، وہ فرمائیں گے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، مگر میرے آقا اس دن بھی جب گناہ گار انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اہل محشر ان کے پاس پہنچیں گے، میرے آقا فرمائیں گے انا لہا۔ تو اے گناہ گاروں، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی رسائی ہے تو پھر تو کام بڑا آسان ہو گیا، پھر تو بات بن جانی ہے، کیونکہ پیارے آقا تو وہ ہیں جو عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ تو وہ ہیں اگر کوئی تکلیف امت کو پہنچے تو ان پر گراں گزرتی ہے، کیسے وہ تکلیف میں ہمیں دیکھ سکیں گے۔ ایک شاعر بڑا خوبصورت شعر اسی طرح کا لکھتے ہیں نا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ تو پیارے آقا کی رسائی ہے نا، تو پھر ہمارا کام بن جانا ہے، پھر مسئلہ حل ہو جانا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور شعر کلام میں لکھا گیا کہ محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو پھر فکر نہیں، کام بن ہی جانا ہے۔ آئیے شعر کو دوبارہ سنتے ہیں اور پھر نعت خواں اسلام پہ ہمیں طرز میں بھی سنائیں گے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا شعر ذرا سنیے گا۔ مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے۔ اب یہاں کچھ مشکل الفاظ کے معنی، مچلا ہے یعنی ضد کر بیٹھا ہے، امید بندھانا یعنی کام ہو جانے کی تسلی دینا، کیا بات تیری مجرم، اس سے مراد ہے واہ واہ اے مجرم تیری کیا بات ہے۔ بڑا عجیب سا انداز ہے مگر بڑا نرالا انداز ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے کہ اے مجرم، تو اس لیے ضد کر بیٹھا ہے نا کہ ان کی رحمت کسی کو مایوس نہیں کرتی، تیرے مقدر پہ قربان اے گناہگار تو بھی خوب ہے۔ ایک بہت خوبصورت حدیث ہے
اور علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں تحریر کیا، جس کا مضمون یہ ہے کہ جب قیامت کے دن رب کی رحمت جوش پہ ہوگی اور نبی پاک کا کوئی امتی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے سامنے اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے، تو وہ شخص ڈر رہا ہوگا کہ میرے بڑے بڑے گناہ رب کی بارگاہ میں نہ آئیں، چند گناہ پیش کیے جائیں گے اور پھر رحمت الہی کے سبب اعلان ہوگا کہ جا تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا گیا۔ تو پھر وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ میں نے بڑے بڑے گناہ بھی تو کیے تھے، وہ کہاں ہیں، وہ پیش کیوں نہیں کیے گئے؟ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کتابوں میں علماء نے لکھا کہ نبی پاک اتنا مسکرائے کہ پیارے آقا کے مبارک دندان ظاہر ہو گئے۔ یعنی گناہ گار جو ہے جب رب کی رحمت ہوگی تو وہ اظہار کرے گا کہ مولا میرے اور بھی تو گناہ تھے، وہ بھی سامنے لائے جائیں تاکہ انہیں بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات! کئی اشعار میں علماء نے مزید بھی لکھی، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں لکھی نا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ تو یہاں مجرم کی بات بنانے کا تذکرہ بڑے پیارے انداز میں کیا گیا۔ مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے۔ مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ سب نے صفِ محشر میں، سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اب یہاں کچھ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیجئے۔ بے کس کہتے ہیں مجبور و عاجز کو، اور للکار دینا اس سے مراد جھڑک دینا۔ یہاں اشارہ ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے، مشکلوں میں گرفتار ہوں گے، تو اس وقت کوئی مدد نہیں کرے گا۔ ماں اکلوتے کو چھوڑ دے گی، باپ بھی بیٹے سے دور بھاگے گا، کوئی مددگار و یاور نہیں ہوگا۔ سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، لیکن ایک آقا ہوں گے جو وہاں بھی مددگار ہوں گے، جو وہاں بھی شفیع ہوں گے، بلکہ اپنے گناہ گار امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب بڑے پیارے انداز میں لکھتے ہیں نا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ آقا تو خود تلاش کریں گے، ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو منع کر دیں گے، جو جھڑک دیں گے، جو للکار دیں گے، مگر بے کسوں کے آقا جو ہیں وہ گناہ گاروں کو تلاش کر کے ان کی شفاعت کریں گے۔ محشر کے اس منظر کو کیا پیارے انداز میں بیان کیا ہے۔ سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں آقا للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا ہی نرالا شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیارے انداز میں۔ ٹوٹے ہوئے دل سے مراد اللہ اور اس کے رسول کے عشق سے چور چور زخمی ہے دل، آقا کی یاد میں غمگین ہے دل۔ اب یہاں بڑی پیاری بات لکھی امام عشق و محبت کہ ویسے تو ہماری ہر شے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ہے، کیونکہ انہی کے صدقے سے ہر نعمت ملی ہے، مگر ہمارا ٹوٹا ہوا دل خاص انہی کی محبت کے لیے ہے، اس میں کوئی اور نہیں سما سکتا، کیونکہ دل تو ہم ان کی بارگاہ میں پہلے ہی پیش کر چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس دل کی ان کی بارگاہ میں بہت اہمیت ہے، اور یہ اس حدیث پاک کی طرف بھی اشارہ ہے جو صوفیہ کرام نے اپنی کتابوں میں نقل کی۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ میں اپنی محبت میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ تو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ بڑے پیارے انداز میں نبی پاک کو اپنا مالک اور اپنا آقا کہا۔ ایک اور جگہ شاعر لکھتے ہیں نا، کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ امام عشق و محبت بڑے پیارے انداز میں نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت نے کیا بات کی ہے، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ اب یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بازار عمل سے کیا مراد ہے؟ بازار عمل یعنی عمل کا جو بازار ہے، عمل جہاں تولے جائیں گے اور اچھے عمل والوں کو جو مرتبہ دیا جائے گا، اور یہاں سودا سے مراد حساب کتاب قیمت، عیبی سے مراد گناہ گار۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نبی پاک کی بارگاہ میں کیا خوبصورت بات عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، عمل کے لحاظ سے تو ہم بڑے نکمے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اگر اعمال کو تولا گیا تو مارے جائیں گے، نہ کوئی نیکی ہے، نہ کوئی اچھے کام کی تیاری ہے۔ اے آقا کرم فرمائیے، اگر آپ ہم جیسے عیبوں کو نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا؟ آپ کے دامن کرم میں تو مجھ جیسے کروڑوں سما سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اپنے دامن میں چھپا سکتے ہیں۔ اسی طرح کی بات اعلیٰ حضرت نے اپنے صلاۃ و سلام میں بھی تو کی نا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، گندے نکم میں کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا، آہ لے خبر، یعنی آقا کی بارگاہ میں کم اعمال کی التجا بھی پیش کی جا رہی کہ آقا اگر ہمیں حساب کتاب کی طرف ڈال دیا گیا تو ہم تو مارے جائیں گے، آپ مددگار ہیں، آپ ہی اسے دامن میں چھپائیں گے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ بہت خوبصورت شعر ہے، آئیے دوبارہ سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے۔ بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو آقا سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے۔ اگلا شعر، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم، کیا دھونی ربائی ہے۔ بڑی گہری بات ہے اور بڑی انوکھی بات ہے۔ پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس شعر میں
سلگنے کو استعمال کیا، یعنی اندر ہی اندر کوئی چیز جلتی رہے، شعلہ بلند نہ ہو، سلگتی رہے. اور جلنا جو ہوتا ہے اس کو ایک دم آگ کا لگ جانا ہے. دھونی رمائی ہے یعنی دھونی لی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی چیز سلگتی ہے تو اس سے دھواں نکلتا ہے، دھونی جس سے لی جاتی ہے. اور اگر یہ دھونی کسی کے ناک اور جسم کے قریب ہو تو دم گھٹ جاتا ہے اس کا. اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات لکھی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ اے دل تیری عادت مجھے ہرگز پسند نہیں ہے کہ تو اندر ہی اندر سلگتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے. اگر تجھے جلنا ہے تو جل کر سرکار کے عشق میں راکھ ہو جا، اپنا قصہ ہی تمام کر دے، آقا کی یاد میں ختم ہو جا. کیونکہ جو آہستہ آہستہ تو سلگتا ہے اس سے دم گھٹتا ہے، بجائے سرور و انبساط ملنے کے بدبزگی اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. بڑی گہری بات ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ بھی لکھا نا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. یہ عشق کی وہ انتہا ہے کہ عشق جو ہے وہ ایک حد تک تو انسان کو تڑپاتا ہے، مگر اس کے بعد اگر اور بڑھ جائے تو وہ انسان کو اپنے محبوب پر فدا ہونے کا درس دیتا ہے. فنا پھر رسول کے مرتبے پر فائز ہیں. آپ کہتے ہیں دل اگر جلنا ہے نبی کی یاد میں تو جل کر ختم ہو جا. کیا خوبصورت بات کی ہے. اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. دم گھٹنے لگا ظالم، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت کی انکساری کا عالم دیکھیں، آخری وقت کا تذکرہ ہے اور اس شعر کو ہم سب نے اپنے اوپر لے کر سمجھنا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. اللہ اللہ. یعنی اعلیٰ حضرت کی انکساری دیکھیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اتنا گناہ گار ہوں، اتنا خطا کار ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے چہرے کو ڈھانپ دینا، اب میرے منہ کو کسی کو دکھانا نہیں، کیونکہ منہ دکھانے جیسا ہی نہیں ہے، کوئی اعمال اچھے نہیں ہیں، میرا منہ ڈھکا رہے اسی میں میری بھلائی ہے. یہ وہ انکساری کا عالم ہے اور وہ انداز ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کرنے والا بھی ہے. ایک اور شاعر اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا. بڑا پیارا انداز ہے. کاش فکر آخرت میں ڈوب کر ہم اس شعر کو پڑھیں بھی، سنیں بھی اور سمجھیں بھی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو. مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو. منہ دیکھ کے کیا ہوگا، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. آقا کی بارگاہ میں بڑی پیاری التجا ہے. اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. یہاں کمائی سے مراد اعمال ہیں، اپنی زندگی کے قیمتی ایام ہیں، اور کھیلوں میں یعنی کھیل تماشوں میں ہم نے اس کو ضائع کر دیا ہے. آقا سے التجا کی جا رہی کہ یا رسول اللہ، اے شافع روز محشر اب آپ سنبھال لیجئے، آپ بچا لیجئے، ورنہ ہم نے تو ساری زندگی کھیل تماشوں میں گزار دی، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آقا بس آپ کرم فرمائیں گے، آپ شفاعت فرمائیں گے تو کوئی ہماری بات بن جائے گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس طرح کی التجائیں بہت سارے کلاموں میں نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کر چکے ہیں، کرتے ہیں. ایک جگہ لکھتے ہیں
آس ہے نہ کوئی پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس یہی ہے آسرا، تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود۔ آقا کی بارگاہ میں آئیے مل کر ہم بھی التجا پیش کرتے ہیں، اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے۔ اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں، اب آپ سنبھالیں تو آقا کام اپنے سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائی سب آقا، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب تو کمال کا شعر ہے، بلکہ میں کہوں کہ اعلیٰ حضرت کے چند شاہکار اگر اشعار جمع کیے جائیں، ویسے تو میرے رضا کا ہر شعر ہی بڑا شاہکار ہے، مگر بیوٹیفل، ون آف دا بیوٹیفل کپلیٹ، سب سے خوبصورت ترین اشعار کو جمع کیے جائے اور ذو معنی اور شاندار الفاظ، سبحان اللہ، اس شعر کو کہا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، کہاں سے چھٹے سستے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا کوئی آگ بھی آگ کو بجھاتی ہے؟ مگر ہاں، میرے اعلیٰ حضرت کے پاس الفاظ کا ایک ایسا ذخیرہ موجود ہے کہ کلام کرتے ہیں تو شاندار کرتے ہیں۔ یہاں چھٹے سستے ایک محاورہ ہے، لوگ کہتے ہیں یار میری بڑی سستی جان چھوٹ گئی، بڑے آسانی سے اس معاملے سے باہر آ گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اے عشق رسول، میں تیرے صدقے، تو نے مجھے جلنے سے بڑی آسانی سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے کیسے بچایا؟ چھٹے سستے، کیونکہ دل میں وہ آگ لگی ہوئی ہے جو آگ بجھا دے گی، جہنم کی آگ کو عشق رسول کی آگ بجھائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بڑی خوبصورت روایت بھی علماء نے لکھی کتابوں میں کہ جب حدیث پاک میں ہے کہ مومن جب پل صراط سے گزرے گا تو دوزخ پکار اٹھے گی کہ جلدی گزر، تیرے نور ایمان کی ٹھنڈک سے میری آگ سرد ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اس مبارک شعر کے صدقے واقعی عشق رسول کی ایسی آگ ہمارے دلوں میں لگ جائے، سچی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نصیب ہو جائے کہ اس آگ کے صدقے اس آگ سے بچنا نصیب ہو جائے۔ کمال کی بات کی اعلیٰ حضرت نے، اس شعر کو سنیے، ایمان کو تازہ کیجئے۔ لکھتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب اگلا شعر ذرا سنیے، اپنے دل سے بات ہو رہی ہے، اپنے دل ہی کو ڈانٹا جا رہا ہے، مگر کمال انداز میں۔ حرص و ہوس بد سے دل تو بھی ستم کر لے، حرص و ہوس بد سے دل تو بھی ستم کر لے، تو ہی نہیں بیگانہ دنیا ہی پرائی ہے۔ کمال کی بات کی اعلیٰ حضرت نے، اپنے آپ سے بات کی ہے، اپنے نفس سے بات کی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے کچھ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بیگانہ، اس سے مراد پرایا، اجنبی۔ اچھا، ستم یعنی ظلم، حرص و ہوس سے مراد طمع و لالچ۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت اپنے دل سے کہتے ہیں کہ اے دل، تو بھی لالچ کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے تو بھی مجھ پر ستم جتنا کرنا ہے کر لے، خالی تو اکیلا بیگانہ نہیں، ساری دنیا بھی تو پرائی ہے۔ یعنی اس کا معنی کچھ اس طرح بنتا ہے کہ دنیا تو ستم کر ہی رہی ہے، اے دل تو بھی مجھ پر جو بگاڑنا ہے بگاڑ لے، کیوں مجھ پر اس طرح ظلم کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت اس طرح اپنے آپ کو جھنجھوڑا کرتے، اور یہ گویا ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ ہم بھی اپنے آپ سے بات کریں کہ کدھر جا رہے ہیں، کس طرح کے اعمال کر رہے ہیں، کیا اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں ایک اور جگہ لکھا نا، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نہ تمہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ۔ اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں، کتنے گناہ کرے گا، کتنی خطائیں کرے گا، اللہ کو جواب کیسے دے گا؟ یہاں بھی اسی طرح اپنے آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور بڑے نرالے انداز میں لکھتے ہیں،
حرص و ہوس بد سے دل تو بھی ستم کر لے، تو ہی نہیں بیگانہ دنیا ہی پرائی ہے۔ حرص و ہوس بد سے دل تو بھی ستم کر لے، حرص و ہوس بد سے دل تو بھی ستم کر لے، تو ہی نہیں بیگانہ، تو ہی نہیں بیگانہ دنیا ہی پرائی ہے۔ اللہ اللہ۔ اب اگلا شعر ذرا سنیے۔ طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ زاہد کہتے ہیں عبادت گزار کو، خوب عبادتیں کرنے والے کو۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کی اور بڑے پیارے انداز میں اس کا اینڈ کیا۔ بڑی بحث ہوتی ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ یقیناً بہت ساری احادیث میں مکے کے فضائل بیان ہوئے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اور وہ جگہ تھی کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ جا رہے تھے، بڑے غمگین تھے کیونکہ اپنا شہر چھڑوایا گیا۔ میرے آقا نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے مکہ، دنیا بھر میں سب سے زیادہ عزیز جگہ تو میرے لیے ہے، اگر تیرے لوگ مجھے نہ چھڑواتے تو میں مکہ چھوڑ کر نہ جاتا۔ مگر میرے آقا نے اس کے بعد مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنایا، اور میرے آقا کا مزار آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ ایک بڑی طویل بحث ہے کہ اس حدیث میں تو مکے کو افضل فرمایا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ مکہ اس وقت تک افضل تھا جب تک آقا وہاں تشریف فرما تھے، لیکن جب میرے آقا نے مدینہ منورہ کو مسکن بنایا، آج بھی نبی پاک وہاں موجود ہیں، میرے آقا کا مزار وہاں موجود ہے، اس لیے مدینہ افضل ہے۔ کہتے ہیں نا طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ چلو تیری بات مان لیتے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ گویا یہ دونوں آنکھیں ہیں، دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ دونوں ضروری ہے نا، تو مکہ بھی بڑا میٹھا تو پیارا مدینہ۔ آئیے شعر کو سنیے اور بڑی پیاری سی ایک خوبصورت سی میٹھی سی تکرار کا انداز بھی دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اب ذرا کمال کا مقطع سنیے جس میں مطلع کی بات کی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، واللہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ کیا خوبصورت تکرار کی ہے۔ مطلع کہتے ہیں نعت کے پہلے شعر کو۔ اعلیٰ حضرت بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جس نعت کو جہاں سے سٹارٹ کیا تھا نا، اس بات میں کوئی شک نہیں، اس بات میں کوئی رائی برابر بھی شک نہیں ہے، بالکل یقینی بات ہے۔ واللہ کہہ کر قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ آقا ہی کی رسائی ہے، محشر میں انہی نے کام آنا ہے، وہی شافع روز محشر ہیں۔ دیکھو ان سے لو لگائے رکھنا، ان سے بات بنائے رکھنا، اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر کون ہوگا جس نے تمہاری بگڑی بنانی ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ایک بار پھر اس بات پر اپنے کلام کو اینڈ کرنا گویا پھر جھنجھوڑنا ہے کہ دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دور نہ ہو جانا، ان سے تعلق کو کمزور نہ ہونے دینا، زندگی ان کی سنتوں پر گزارنا، تو محشر کے دن ضرور اپنے ساتھ وہ جنت میں لے جائیں گے۔ کیا خوبصورت مقطع اور کیا خوبصورت مطلع ہے، اور اس مطلع کی طرف اشارہ کتنا پیارا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی
رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوبصورت کلام، پیارا انداز، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اس کلام میں سنا ہم نے اللہ کریم امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی تربت انور پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا اور اس کی شرح لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔